بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة وفي ادعائهم المواتعة فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع، وهو أن هذه الشهادة من سليم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة إن واللام والجملة الاسمية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام نے دلیل دی تھی اس دعوے پر کہ صدق اور کذب کا تعلق خارج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اعتقاد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ کہ نسبت کلامی اعتقاد کے مطابق ہے تو صدق ہے، اگرچہ واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور نسبت کلامی اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو اگرچہ واقعہ کے مطابق ہو. سمجھے جی؟ اس پر اس نے دلیل دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں نے جو یہ کہا تھا انا کا رسول اللہ، تو چونکہ یہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، ان کے صرف زبان سے کہہ رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں. تو پتہ چلا کہ نسبت کلامی، نسبت اعتقاد نسبت ذہنی و اعتقاد کے مطابق اگر نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے. یہ دلیل دی تھی کس نے؟ ہم نے اس کا دینا ہے جواب. کیا دینا ہے؟ 3 جواب ہیں، دھیان کرنا. نہ شہادو، یہ تو شہادت ہے. مشہود بے کون ہے؟ انا کا، جس کے ساتھ گواہی دی ہے. اب دھیان کرنا. پہلا جواب، کذب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ وہ 3 جواب دینے ہیں ہم نے. توجہ کرے جی، ہیں ذرا اوکھے جی، سمجھ کون جی لگنے جی. اور رد کیا گیا اس استدلال کو بایمانہ کہ وہ جھوٹے ہیں شہادت میں، جھوٹے ہیں مشہود بے میں نہیں جھوٹے، بلکہ کیا کہ جی رد کیا گیا استدلال کو بہی مانا کہ وہ جھوٹے، کہ وہ نظام نے سمجھا کہ کذب کا تعلق مشہود بے کے ساتھ، انا کا رسول اللہ، نہ بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ نہ شادو کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شاد کون ہے؟ نہ شادو کے ساتھ. یہ تو متن میں ہے. شارح کرتے ہیں اس کی وضاحت. شارح فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں شہادت میں اور جھوٹے ہیں اپنے دعویٰ کرنے میں مواتات کا، کہ جو کچھ ہم زبانوں سے کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں بھی یہی ہے، اس میں وہ جھوٹے ہیں. یہ جو انہوں نے دعویٰ مواتات کا اور برابری کا، کہ جیسے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ایسے ہمارے یہ، اس میں جھوٹے. دل میں خلاف ہے، دل سے وہ رسول اللہ کا رسول نہیں مانتے. سنیں کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ وہ شہادت میں جھوٹے ہیں، اور ان کا اور وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا مواتات کا، مواتات کی مطلب کہ جو کچھ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یہی ہمارے دلوں میں ہے، اس میں وہ. لہذا تکذیب لوٹے گی شہادت کی طرف. تکذیب جو کہ مذکور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان نہ شہادوں میں، اس کی طرف لوٹے گی. کیا کہ جی لہذا تکذیب لوٹے گی شہادت کی طرف. کس طرح لوٹے گی؟ توجہ کریں. چونکہ اصل میں نا بات تو چل رہی ہے خبر کے صدق کذب کی. کس کی؟ تو یہ جب شہادت کی طرف لوٹی تو شہادت تو خبر ہی نہیں ہے، تو اس کو خبر بنانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ لوٹے گی شہادت کی طرف اس اعتبار سے کہ شہادت متضمن ہے جھوٹی خبر کو جو واقعہ کے مطابق نہیں ہے، غیر و واقع ان کے. ہاں جی بھئی کیا کہ جی
لہذا تقریب لوٹے گی شہادت کی طرف باعتبار اس بات کے کہ خبر شہادت جو ہے وہ خبر کاذب شہادت متضمن ہے کس کو؟ خبر کاذب غیر مطابق للواقع کو. اور سنی کس طرح؟ وہ سنی کس طرح؟ دھیان کریں کہ یہ خبر کو جو شہادت متضمن ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہادت وہ جو ظاہر کر رہے تھے کہ یہ شہادت صمیم قلب سے ہے، یہ شہادت صمیم قلب سے ہے اور خلوص اعتقاد سے ہے، اس بارے میں وہ جھوٹے ہیں. یہ جو اس کو نفس الامر بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے جو شہادت دی ہے کہ یہ صمیم قلب سے ہے، بے نفس الامر میں یہ ہے کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں، خلوص اعتقاد سے کہہ رہے ہیں، اس خبر کے اندر یہ جھوٹے ہیں، اس خبر میں جھوٹے ہیں. سنیں کہ یہ جو خبر ہے نا یہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے، اس میں وہ جھوٹے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صمیم قلب سے کہہ رہے ہیں اور ہم خلوص اعتقاد سے کہہ رہے ہیں، اس خبر میں وہ کہ یہ خبر ہماری واقعہ کے مطابق ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح مانتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں نفس الامر میں اسی طرح ہے، اس میں وہ دھیان کرے. میں آ کے سمجھ کو نہیں آتا مقام طالب علم سر کھپ جاتا لیکن کھانے چ کو نہیں پیندی ہے. جی وہ تو موشی آخر دے آخنا ہے بھی یہ سارے جوابات تکلف کیتا ہے، چنگا پج کٹ دیتی ہے، پلے پہ ہی کچھ ہے نہیں. دھیان کریے ذرا. جی یہ ہے کہ یہ شہادت لیکن یہ مفسرین نے جو کچھ بیان کیا علامہ افزانی صاحب نے وہ اٹھا کر یہاں لائے ہیں. جی صمیم قلب سے اور خلوص اعتقاد سے سمجھے یہ اس بارے میں کہ انہوں نے یہ جو ظاہر کیا ہے کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں کیا کہ ہم دل سے ہیں کہ یہ بات نفس الامری ہے کہ ہم سچے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا تم جھوٹے ہو، تمہارے اندر کچھ نہیں ہے. جی اچھا اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم صمیم قلب سے یہ بات کر رہے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے کہ انا انہوں نے لگایا ہے، لام تاکید لائے ہیں، جملہ اسمیہ ہے، انکا لرسول اللہ، اتنی تاکیدیں لگا کر جو کہہ رہے ہیں تو وہ کیا باور کرا رہے ہیں کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں، ہم اس میں وہ جھوٹے ہیں، اس میں وہ کہ ہم صمیم قلب سے سچا رسول مانتے ہیں. اللہ فرمایا اے تسی جھوٹ بولے ہیں، اے تسی اتو کہندے ہو اندروں کو نہیں کہندے ہو. جی دلیل دیا ہے کہ انہوں نے لگایا ہے اور لام تاکید لگایا اور جملہ اسمیہ لگایا. یہ تینوں تاکیدیں ہیں. جی او اللہ دی قسم ہے میں تو یقین کر مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، اندر نال میں کی ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ گل ہے کہ کوئی نہیں جی بولی حالانکہ ہوئے نہ اے گل جی کہ اتنی تاکیدیں کر کے ظاہر کیا ہے. استاد جی اللہ کی قسم ہے تو چھٹیاں میں گھر لے کے جانا مولے ہاشم آ کے تو اندر کچھ بھی نہ ہوئے بھی اس نے چپ کر کے نکل جاؤں گا تو یہ جڑا ہے نا بھی یہ ہوئے نا بھی اے جھوٹ ہے نا جی اے بھی تاکیداں لائیاں لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے. او بیکھے نا دروں او بے اعتبار کی اچھا وہ ردہ نظر آئی. حاصل اس کے دو جواب ہیں. کیا ہیں؟ ایک منع کے ساتھ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ جھوٹے ہیں کس میں مشہود بے میں، اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ اور چیز میں جھوٹے ہیں. اس پر دو سندیں پیش کی ہیں، دو. ایک ہے بے ان المعنی لکاذبون فی شہادت اول معنی انہم لکاذبون فی تسمیتہا. یہ دو سندے ہیں پہلے کہ ہم نہیں مانتے. تو دوسرا جواب آنا ہے اور بالتسلیم کہ اول معنی انہم لکاذبون فی المشہود بے، لیکن پھر بھی اس کا مطلب کیا وہ آگے آ رہا ہے. بات سمجھیے ایشا پاسے جی. تو یہ دو جواب جی. تو فی المشہود بے کہ بھئی کیوں نہیں جائز یہ کہ ہو یہ تکذیب، پہلے سنی جواب کہ ہو تکذیب راجع کدھر باعتبار اس کے کہ متضمن ہے شہادت اس کو کس چیز کو، وہ کیا ہے کہ ہماری شہادت یہ صادر ہے کس سے، سنی. اب یہ پہلے جواب کا خلاصہ ہے. دوسرا بھی آگے آنا ہے، وہ پڑھیں گے تو پھر مڑ کے آئیں پھر انہوں پھیرا دینے او تو جی. بے اعتبار یہ دفعہ ہے جنہیں جواب دیا ہے اس کے ساتھ وہ جو کہا گیا ہے کہ شہادت تو انشاء ہوتی ہے، شہادت
انشاء ہوتی ہے یہ جو گواہی دی جاتی ہے نا، سیغے تو مضارع کے ہوتے ہیں، لیکن یہ انشاء ہوتا جیسے بے تو اشترا تو کیا ہے؟ ہے انشاء ہے۔ تو انشاء جو ہے نا وہ صدق کذب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صدق کذب کے ساتھ متصف ہونا یہ تو خبر کے حساب سے اور سمجھ آ گئی؟ یہ سوال ہے، سوال سمجھ آیا کیا بلا کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ وہ شہادت میں جھوٹے ہیں، تو شہادت تو انشاء ہے تو انشاء کے ساتھ تو صدق کذب کا، تعلق نہیں ہے، بلکہ بلکہ خبر کے ساتھ انشاء صدق کی ضبط صدق کذب کا تعلق خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا حاصل الدفاع کہ کذب راجع ہے شہادت کی طرف، لا بیعتبار نفسہا بل بیعتبار ما تضمنت ہو، اس اعتبار سے کہ یہ شہادت ایک خبر کو متضمن ہے۔ یہ شہادت خبر کو متضمن سمجھ آئی کہ کوئی سوال جب سمجھ آیا؟ یہ کس کو متضمن ہے؟ خبر کو، اس لیے کہا بے اعتبار تضمن ہاں، اور رد کیا گیا ہے یہ اور جواب انکاری، کیونکہ جاہل نظام نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے جھوٹا ان کے قول انا کا، یعنی اس نے کہا کہ کذب کا تعلق مشہود بے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جواب انکاری آگے آئے گا کہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے، اور رد کیا گیا یہ استدلال بئی طور کہ معنی لکاذبون فی شہادت، البتہ جھوٹے ہیں شہادت میں اور اپنے دعویٰ کرنے میں، مواتات کے منع کر استدلال اور رد کیا گیا استدلال کو بہی طور کے مانا کہ وہ جھوٹے ہیں، البتہ وہ جھوٹے ہیں شہادت میں اور اپنے دعوے میں مواتات کے۔ بھئی یہ دعویٰ ہمارا جو جس طرح بول رہے ہیں اندر بھی اسی طرح ہیں جی۔ اچھا اب وہ سوال تھا تو اس کا جواب ہے، پس تکذیب راجع ہے شہادت کی طرف۔ اب سوال ہو گیا شہادت و انشاء ہے تو تکذیب کا تعلق انشاء کے ساتھ تو نہیں ہوتا، جواب باعتبار متضمن ہونے شہادت کے خبر کاذب کو، ایسی خبر کاذب جو نہیں مطابق واقع کے، یعنی وہ جو باور کا راز ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نفس الامر میں اسی طرح مانتے ہیں، یہ اس میں تم جھوٹے ہو، اور وہ یہ ہے وہ خبر کون سی ہے جو واقعہ کے مطابق نہیں اور وہ جھوٹے ہیں، وہ یہ شہادت سمیم القلب سے ہے، بنیا جملہ کو کوئی نہیں جی، اور یہ شہادت خلوص اعتقاد سے ہے، خلوص اعتقاد سے ہے۔ اب یہ خبر ہے شہادت اس جملے خبریے کو متضمن ہے کہ ان ھذہ شہادت من صمیم القلب و خلوص الاعتقاد، عطف پا کے، اب اس پر دلیل کیا ہے کہ بھئی یہ شہادت جو ہے یہ خبر کو متضمن ہے، انا اور لام اور جملے اس میں یہ کی گواہی کے ساتھ، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جی بس تکذیب لوٹ رہی ہے شہادت کی طرف اعتبار شہادت کے متضمن ہونے کے خبر کو، ایسی خبر جو اب بزرگوں کو تھوڑا بہت کو سمجھ آیا تھا کہ کوئی نہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ شہادت سمیم القلب سے ہے اور یہ شہادت خلوص اعتقاد سے ہے، انا اور لام اور جملہ اسمیہ کی گواہی کے ساتھ، یعنی یہ جو لائے ہیں یہ اسی لیے لائے ہیں کہ باور کرانا ہے کہ ہمارے اندر یہی ہے، اس کو نفس الامری شے بنا رہے تھے کہ نفس الامر میں ہم رسول مانتے ہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں جی۔ اب معنی انہم لکاذبون فی تسمیتها ای فی تسمیت هذا الاخبار شہادت فی تسمیت هذا الاخبار شہادتا لان شہادت معلوم مدى وفق الاعتقاد۔ صبر، دوسرا جواب او انکاری اس کی دو سندیں ہیں، ہم نہیں مانتے، یا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں اس خبر کا شہادت نام رکھنے میں وہ جھوٹے ہیں، یہ جو خبر دی ہے نا انا کا، انک رسول اللہ، اس کا جو نام رکھا ہے شہادت اس میں اس شہادت نام رکھنے میں پہلا ہو رہی شہادت، نام رکھنے میں اس کو شہادت کہنے میں وہ جھوٹے ہیں، اس کو شہادت کہنے میں کیا کہ جی
یا مانا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اس خبر کے شہادت کے نام رکھنے میں. سمجھی دلیل؟ اس لیے کہ شہادت تو وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہوتی ہے. شہادت تو وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ انا کا لرسول اللہ ان کے اعتقاد کے تو وہ تو رسول نہیں مانتے تو پھر منافق کیوں ہوتے؟ بھائی منافق کیوں ہوتے؟ منافق یہ ہے اوپر سے مسلمان اندر کوئی نہیں ہے، سرکار کو رسول نہیں مانتے، تب بھی تو وہ منافق ہیں، تب بھی تو وہ بیماری بنے ہیں جی. تو یہ شہادت وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو، اور یہ تو اعتقاد کے نہیں ہے. اس لیے اب انا کا رسول اللہ کو جو تم نشہد کہہ رہے ہو، اس میں تم جھوٹے ہو. اس میں تم بھائی نشہد کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اندر سے مانتے ہیں، حالانکہ تم اندر سے، تو اس کو نشہدو کہنا ہے، اس میں تم جھوٹے ہو جی. دلیل دیا ہے کہ شہادت تو وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے موافق ہو، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں. آگے ترکیب بیان کی فقولہ یہ جو تسمیت ہا ہے نا، اس کی اضافت ہے تسمیت ہا جی. بھئی یہ مصدر مضاف ہے مفعول ثانی کی طرف. مفعول ثانی ہے شہادت اول. او حاض الاخبار وہ محذوف ہے، وہ اور فاعل بھی محذوف ہے. یعنی بے شک وہ جھوٹے ہیں، ان کا نام رکھنا اس اخبار کا شہادت، اس میں وہ جھوٹے ہو. سمجھا کی ترکیب ہے کہ یہ تسمیہ کی کا فاعل ہے منافقون اور ہا کا مرجع ہے شہادت. یہ دوسرا مفعول ہے. پہلا مفعول ہے حاض الاخبار، یعنی منافقوں کا اس خبر کو کیڑی انا کا لرسول اللہ، اس خبر کو ان کا کیا کہنا اس میں وہ، کیونکہ شہادت وہ ہوتی جو اعتقاد کے. اور سمجھ آ گئی؟ ان آشیہ دیکھ لاؤ فی تسمے. اچھا کہ واپس آؤ، یہ سوال چھڑ کے ہیں جو تھے تو دیکھو تو. اور راجعن نظر ہے یا راجع ہے ان کے خبر کے نام رکھنے کو کیا، اس میں وہ جھوٹے ہیں. کس کا؟ جو شہادت نام رکھا ہے. اس لیے کہ شہادت تو محض ہوتی ہے کس کے مطابق، اور کلام ان کی یہ نہیں ہے، تو پس نہیں نام رکھا گیا اس کا شہادت. سمجھی؟ اور معلوم سے ہے کہ دلیل جب راستہ پکڑ جائے اس میں احتمال تو ساکت بہل اذا جاء الاحتمال باطل اب احتمال نکل ہے نا دو، تو دلیل بننا باطل ہو گیا جی. نہیں سمجھ آیا؟ یہ دو احتمال نکل ہے نا، تو لہذا بھی آپ بھائی دلیل بنائیں کہ اس کا تعلق صرف مشہود بے کے ساتھ ہے، یہ بات باطل ہوگی جی. شاباش ہے، سمجھے ہی؟ تو ثانی کی تقریر آدھا تو پھر پڑھ دیں. اگو ویکھو فی تسمیت ہا، اس میں سوال ہے کہ کذب نہیں داخل ہوتا مگر کس میں؟ خبریہ کاموں میں. اور تسمیہ یہ تو وصف ہے کس کی؟ تو پس کیسے متصف ہوگا کذب کے ساتھ؟ تو جواب یہ ہے کہ ہونا تسمیہ کا کذب وہ محض باعتبار متضمن ہونے اس کے کس کو، وہ کیا ہے؟ خبر دینا ان کا اس کا جی کیا ہے نام رکھا گیا اس کا شہادت، یہ اس میں وہ جھوٹے ہیں جی. ایشا بس ہے جی. ان دھیان کری یا اور جواب ثانی مانا کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں شہادت کے نام رکھنے میں. مطلب کی ہے انہوں سارے مفعول کٹ کے لے انہوں نے، یعنی منافقوں کا، یعنی اس خبر کے نام رکھنے میں شہادت. نام کنا رکھا وہ فاعل نے، اے دو مفعول نے جی. اس لیے اچھا یہ شہادت کہنا ٹھیک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شہادت وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے اعتقاد کے موافق، تو یہ تو ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کو نہ شہادت کہنا، اس میں وہ جھوٹے ہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں. باقی ترکیب دسی نے بس قول مصنف کا تسمیت ہاں
مصدر ہے، مضاف ہے مفعول ثانی کی طرف، کون؟ شہادت اور اول کون؟ محذوف ہے، تو فاعل بھی محذوف ہے جی۔ یا معنی ہے کہ بے شک منافقون البتہ جھوٹے ہیں شہادت کے نام رکھنے میں، یعنی اس اخبار کے نام رکھنے میں شہادت، اس لیے کہ شہادت وہ اعتقاد کے موافق ہو۔ پس قول مصنف کا تسمیت یا مصدر مضاف ہے مفعول ثانی کی طرف، اول مفعول محذوف ہے۔ اور تسلیمی جواب کیڑا؟ تسلیمی جواب کہ ہم کہتے ہیں کہ شہادت کا تعلق انکا لرسول اللہ کے ساتھ ہے، اول معنی انہم لکاذبون فی المشہود بہ، آنی قولہم انکا لرسول اللہ لیکن لا فی الواقع بل فی زعمہم الفاسد واعتقادہم الباطل لانہم۔ صبر چاہی پٹی ہونا تو پھر رکھیں گے بھائی۔ یا معنی کہ منافق جھوٹے ہیں مشہود بے میں، منافق جھوٹے ہیں مشہود بے میں، مشہود بے میری مراد انکا لرسول اللہ، تو سوال ہے کہ انکا لرسول اللہ تو سچا ہے، یہ تو جملہ سچا ہے، اس میں جھوٹے کیسے ہیں؟ اس میں جھوٹے کیسے؟ لا فی الواقع، فی الواقع نہیں جھوٹے، بلکہ اپنے زام فاسد میں اور اپنے اعتقاد باطل میں وہ جھوٹے ہیں، اپنے زعم فاسد اور اعتقاد باطل میں وہ جھوٹے ہیں۔ لینا کو دلیل کیا کیا؟ یا معنی ہے کہ بے شک منافقون البتہ جھوٹے ہیں مشہود بے میں، میری مراد ان کا قول وہ کدے گیا سجڑ اتھوں سوال ہے کہ انکا لرسول چلا گیا اللہ تو صادق ہے، اس کا پر جواب یہ بیٹھے ہے کہ یہ واقع میں جھوٹے نہیں بلکہ اپنے زعم میں فاسد اور اپنے اعتقاد باطل میں وہ جھوٹے ہیں، اپنے اعتقاد باطل میں جھوٹے ہیں، سنیں اے شاباش اپنے اعتقاد باطل میں جھوٹے ہیں، لأنہ لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع، بس اس لیے کہ وہ مردود اعتقاد کرتے تھے کہ انکا لرسول اللہ یہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے، واقعہ کے پھر سرکار کو جب رسول نہیں مانتے تو پھر آپ رسول ہیں فی الامر، اس کے وہ اس جو جنا وہ بھئی یہ کہتے تھے کہ اعتقاد تھا کہ یہ لرسول اللہ اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اعتقاد کے دھیان کریں اعتقاد کے نہیں ہے، ہاں جی، اس لیے کہ وہ مردود اعتقاد رکھتے تھے اس بات کا کہ یہ جو خبر ہے نا انکا لرسول اللہ یہ مطابق تو لہذا فیکون يكون كاذبا في اعتقاده، لہذا ہو گئی یہ خبر جھوٹی ان کے اعتقاد میں، لہذا لہذا ہو گئی یہ خبر جھوٹی ان کے اعتقاد لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ غَيْرُ رَسُولٍ نعوذ باللہ وَإِنْ كَانَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ یہ خبر یقیناً یہ خبر نفس الامر میں تو سچی ہے لیکن وہ بیماری اس کا اعتقاد نہیں رکھتے، اس میں وہ جھوٹے ہیں جی، اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ فَقَانَ پھر پڑھ دیں صبر کر۔ تقریر ثانی کی تسلیم کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ تکذیب لوٹتی ہے کدھر؟ بے کی طرف، جیسا کہ نظام تو کہتا ہے، لیکن تکذیب لوٹتی ہے مشہود بے کے لیے بیعتبار واقع کے ان کے زام میں، نہ کہ بیعتبار واقع کے فی نفس ہی، سمجھے ہی کہ تکذیب لوٹ رہی ہے واقعہ کے اعتبار سے جو ان کے زام میں ہے، نہ کہ بیعتبار فِي نَفْسِ وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لَهُ، اور جب لوٹے گی تکذیب ان کے لیے بیعتبار واقع کے ان میں نظام میں، تو سچی آ گئی یہ بات کہ کذب کیا ہے؟ عدم مطابقت خبر کے حکم کی کس کے لیے، اور یہی مطلوب ہے جی، اس لیے کہ مراد واقع سے عام ہے کہ ہو وہ واقع بیعتبار زام کے یا بیعتبار فی نفس ہی کے جی، سمجھے ہی؟ چلو یا مانا اے شاباش وہ پیچھے سے نا لا وف کے لتقاد کی شہادت، اور اس لیے کہ پچھلا اشیاء اس لیے کہ اخبار جب خالی ہو کس سے تو وہ نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ وف کے لتقاد، اللہ وف کے لتقاد۔ اچھا جی اول معنی کی ان چھڑو، یہ جواب ہے ثالث نظام کے استدلال سے حاصل اس کا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ کذب آیت میں لوٹتا ہے کدھر؟
لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے کہ کذب اس خبر کا باوجہ عدم مطابقت خبر کے اعتقاد کے جیسا کہ کیوں نہیں جائز کہ ہو کذب اس کا باوجہ عدم مطابقت اس کے واقعہ کے لیے ان کے اعتقاد کے ان کے اگرچہ مطابق ہے کس کے بیعتبار نفس الامر کے. اگے ایک مسئلہ اوکھا آ جانا ہے دھیان کرے دیش. ہمارے نزدیک صدق کذب کا تعلق نسبت کلامی کا اعتقاد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ استغفر اللہ، نفس الامر کے ساتھ ہے اور جمہوروں کا مذہب ہے. ہمارے نزدیک صدق کذب کا مدار نسبت کلامی خارجی کے مطابق ہے تو مطابق نہیں ہے تو ایتھے لونی یہ گل کہ یہ جو خبر ہے یہ خبر کیڑی انّا کا یہ نفس الامر کے مطابق ہے. نفس مسلمانوں کے ہاں اللہ کے ہاں یہ سارے نفس الامر کے، لیکن ان کے عقیدے میں یہ نفس الامر کے مطابق نہیں ہے جی. ان کے ایک بندہ ویکھ کے ہے زید بازار کھلوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی زید بازار میں کھڑا ہے، دوسرا کہتا ہے جی میں نہیں مانتا زید بازار میں نہیں کھڑا ہے. اب باتوں دونوں کا تعلق واقعہ کے ساتھ ہے، سمجھائیے جی. تیری بات کا تعلق بھی واقعہ کے ساتھ ہے، اس کی بات کا تعلق بھی. ہم کہتے ہیں کہ سرکار واقع میں اللہ کا سچے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں واقع میں اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. آگے سمجھ کون کہتے ہیں؟ اور منافق، اس لیے تو وہ منافق ہیں جی. یہ سمجھ آ گئی. اب خبر تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ واقع کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ نہ ہوا. کس کے ساتھ ہوا؟ یہی زور دینا ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹے کس میں ہیں کہ یہ جو نفس الامری خبر ہے حق سچ، اس کو کہتے ہیں کہ نفس الامر میں اس طرح نہیں ہے. نفس الامر میں کہ آپ واقع میں اللہ کے رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اس میں وہ جھوٹے ہیں. اس میں وہ چونکہ ان کا جو کلام ہے وہ نسبت خارجی کے مطابق نہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ دھیان کریں مانا کر یا مانا بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں مشہود بے میں میری مراد ان کا قول. اور منافقہ نے گل نقل کی تھی نا، اِنَّا کا لَرَسُولُ اللَّهِ، یہ بے جھوٹے ہیں مشہود بے میں. لیکن جھوٹے کس طرح مشہود بے میں؟ لیکن نہ فی الواقع سرکار اللہ کے سچے رسول ہیں، بلکہ جھوٹے ہیں اپنے ظام فاسد میں اور اپنے اعتقاد باطل میں. کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں، یعنی واقعہ میں سرکار رسول نہیں، وہ یہ اعتقاد رکھتے، اس لیے وہ جھوٹے ہیں. بیماری اس میں. ہاں جی کیا جی؟ یا معنی ہے کہ بے شک منافقون البتہ جھوٹے ہیں مشہود بے میں میری مراد ان کا قول انک لرسول اللہ لیکن لا فی الواقع، بلکہ اپنے ظام فاسد اور اپنے اعتقاد باطل میں، کیونکہ وہ اعتقاد کرتے تھے اس بات کا کہ یہ خبر غیر مطابق للواقع ہے. اور دیکھو دو آشے 5 نمبر اے قولہم انکا لرسول اللہ، نہیں مطابق واقع میں ان کے اعتقاد کے، اس لیے کہ وہ شے جو واقع ہے بن نظر الاعتقاد وہ کیا تھی؟ اے مطلب ہے جی، سمجھے ہی. اچھا آگے پس فیکون جی، پس ہو گئی خبر جھوٹی ان کے اعتقاد میں، اگرچہ یہ خبر سچی ہے نفس الامر میں. جی بھائی وہی ایک بندہ مان رہا زید قائم، دوسرا کہہ رہا زید لیس بقائم، لیکن دونوں بات واقعہ کی کر رہے ہیں. سنیں نا جی، اِنَّا قَالَ رسول اللہ، آپ واقعہ یہ بات واقعہ کے مطابق ہے، منافق کہتے ہیں واقعہ کے مطابق نہیں ہے، تو تعلق دونوں کا کس کے ساتھ ہے؟ واقعہ کے ساتھ ہے. دھیان کریے جی. کاذب ان کے اعتقاد میں اگرچہ ہے صادق نفس الامر میں، فَكَأَنَّهُ يَزْعَمُونَ أنهم لكاذبون في هذا الخبر الصادق. بس
گویا کہ یوں کہا گیا، گویا کہ وہ زعم کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ البتہ جھوٹے ہیں اس خبر صادق میں، وہ البتہ جھوٹا ہے اس خبر صادق میں، یہ خبر تو سچی ہے، جی اس میں وہ اس میں وہ کیونکہ اعتقاد کیا رکھتے ہیں، رسول نہیں ہے جی۔ سنیں جی کیا کہ جی گویا کہ یوں کہا گیا کہ بے شک منافقون زعم کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ جھوٹے ہیں اس خبر صادق میں، او بے خود رو پھر ہو آشیت گویا کہ فاقہ ان اللہ کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ زعم کرتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ کاذبون ہیں اس خبر میں، کیوں بوجہ ہونے اس کے کہ یہ خبر نہیں مطابق، واقعی کہ ان کے اعتقاد کے مطابق باوجود ہے کہ یہ خبر صادق ہے نفس الامر میں، ان کے اعتقاد میں تو یہ نفس الامر کے مطابق نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں جی، اور سمجھ گیا گل، پس گویا کہ کہا گیا ہے بے شک وہ زعم کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ جھوٹے ہیں اس خبر صادق میں ہے، شاباش جی۔ کہا گیا کہ بے شک وہ زعم کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ البتہ جھوٹے ہیں اس خبر صادق میں، جی وحينئذ لا يكون الكذب الا بمعنى عدم المطابقة للواقع فليتأمل، فل یوتا ہوں مجہول تا ہوئے تو پھر مخاطب ہے، صبر کریں دھیان کریں۔ اب اس وقت جی نہ ہوگا کذب جی مگر بمانا عدم مطابقت للواقع کے، عدم طابقت للواقع، کہ یہ کذب جو ہے نا ان کا، اس کا تعلق ہے کہ ان کے عقیدے میں یہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں، حالانکہ یہ خبر واقعہ کے ہے، تب تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ واقعہ کے ساتھ، نہ کہ اعتقاد کے ساتھ۔ کیا کہ جی اب اس وقت نہیں ہے کذب مگر کذب جو آیت میں مذکور ہے جی وہ بمانا عدم مطابقت للواقع، یعنی بحسب جی بحسب ضعف اعتقاد، فَلْيُتَأَمَّلْ، غور و فکر کر لیا جائے اگلے اللہ۔ يتوهم ان هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين الى الاعتقاد، شارح صاحب فرماتے ہیں یہ ٹل اس واسطے لایا ہے تاکہ مولوی لقمان کو یہ نہ وہم ہو جائے کہ یہ مصنف نے اعتراف کر لیا ہے کہ صدق کذب کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، حالانکہ صدق کذب کا تعلق ہے واقعی کے ساتھ نفس الامر کے ساتھ ہے، نہ کہ اور جو جمہوروں کا مذہب پڑا ہے، اس لیے بار بار کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کس میں؟ واقع میں، کہ یہ جو خبر ہے انا قال رسول اللہ نفس الامر میں واقع میں سچی ہے، وہ اس خبر کو واقع کے مطابق نہیں مانتے، اس میں وہ جھوٹے ہیں، اس میں وہ بھئی جیسے بندہ کہے یار میں زیادہ نو کہا زیادہ کھلوتا وے کیا تو ایویں کہنا زیادہ نو قائم اور زیادہ نہیں کھلوتا تو جھوٹا ہے یار، اے مطلب ہے نہیں سمجھا بھئی تو نفس الامر کو جو کہہ رہا کہ نفس الامر میں وہ قائم نہیں ہے، اس میں تو یہ جو تم کہتے ہو کہ نفس الامر میں یہ رسول نہیں ہے، تم اس بات میں جھوٹے ہو، نہ کہ اعتقاد کو دخل ہے، وہ نہیں سمجھے۔ اچھا وحینئذ یعنی جب کہ مشہود بے کاذب ہے یعنی مطابقت للواقع فی زعمی، ان کے ذام میں یہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے جی۔ فَلْيُتَأَمَّلْ لِأَلَّا منشا استواہم کا مصنف کا قول ہے وِالْمَانَا لَقَاذِبُونَ فِل، فی زعمی، تو ذام تو ان کا اعتقاد ہے جی، یہاں سے یہ وہم پڑتا ہے جی، سمجھیں کہ وہ اپنی اعتقاد کے کہ شاید کہ مصنف نے یہ مان لیا ہے کہ صدق کذب کا تعلق ذام کے ساتھ، تو ذام کس کا نام؟ اعتقاد کا جی، تو اس کا شارح صاحب نے جواب دیا ہے کیونکہ یہ جملہ وہم دیتا ہے کہ کذب لعدم المطابقت لے زعمی واعتقاد، بات حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی، تو حاصل الجواب یہ ہے کہ مراد کذب لعدم المطابقت لیکن بیعتبار زعم اور ان کے اعتقاد کے، پس یہ خبر نہیں مطابق ان کے اعتقاد کے، اور غیر مطابق للواقع ہے بیعتبار اعتقاد کے، سنیں تو پس کذب محض وہ بوجہ مخالفت ہوں کس کے؟ خبر کے واقع کے، ان کے نہ کہ لے مخالفت فی لے اعتقاد نہیں، جیسا کہ نظام کہتا ہے جی، اور سمجھے ہی
لہذا فرق ہے بھئی اعتقاد کی مخالفت کے درمیان اور واقعے کی مخالفت کے درمیان. یہ بیتبار اعتقاد کے فرق ہے. سنیں آخر دھیان دینے حاذہ الاجوبہ لا تخلو عن تل وللقوم اجوبۃ اخری نفیسہ نترکھا خوفا جناب اوکھے جواب پکائی تو تاں کو دماغ بھی تو کھلے گا نا تھوڑا. جی جی ایویں تو نہیں نا. جی جی جے نہیں تو بزرگوں میں پچھو شروع کر دینا پھر. جی جی جٹ بندہ ساڑھے غریباں دی کہ لائی رکھو. جی اچھا جی کتوں اور اس وقت نہ یہ تو ہو گیا نا یہ تو نا. اور اس وقت نہیں ہوگا کذب مذکور فی الآیت مگر بمانا عدم مطابقت للواقع. لیکن کس طرح بے حسب زعمهم واعتقادهم. آگے سمجھ ان کے اعتقاد میں یہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں. کیڑی انا کا نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں واقع میں آپ رسول نہیں ہیں. جی پس چاہیے کہ غور و فکر کر لیا جائے تاکہ نہ واہم کیا جائے. اور مصنف کی کلام سے فی زعمہم کے لفظ سے فی زعمہم سنیں اے شاباش سے تاکہ نہ واہم کیا جائے اس بات کا کہ یہ اعتراف ہے صدق اور کذب کے ہونے کے ساتھ راجع ہونے کے ساتھ اعتقاد کی طرف. تو حالانکہ اعتقاد کی طرف نہیں بلکہ واقع کے ساتھ. شاباش جی اس وقت نہیں ہوگا کذب مگر معنی عدم مطابقت واقع. پس چاہیے کہ غور و فکر کی جائے او کی کردا میں اس بات کا کہ یہ جاگدا پہ ہیں. اچھا ہونے کے ساتھ راجعان اعتقاد ہونے کے ساتھ الجاہز انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب. یہ دو مذہب آ گئے ہیں جی کہ صدق اور خبر جو ہے وہ بند ہے صادق اور کاذب میں درمیان میں کہ ہے نہیں ہے واسطہ. کہ جمہوروں کے ہاں خبر واقع کے مطابق ہے تو واقع کے مطابق نہیں ہے تو اعتقاد کو دخل نہیں ہے. جاہز کے نزدیک خبر اعتقاد کے مطابق ہے تو سچی ہے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو واقع کو دخل نہیں ہے. سمجھے اب تیسرا جاہز نہیں یارو نظام. جی نظام جو ہے نا استاد ہے تو جاہز ہوتا شاگرد. ہاں جی شاباش جی جاہز انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب واثبت الواسطہ. صبر کر. اور میں کہنا الجاہز نظر آئے یہ لقب ہے اس کا کنیت اس کی ابو مسلم ہے اور کہا جاتا ہے ابو عثمان عمر بن بحر اصفہانی. یہ معتزلہ کے شیوخ میں سے ایک ہے اور نظام کا یہ جاہز لقب اس واسطے میں جن کی اکھاں بازے بندے نے کہنا آنے چنگے باہر نکلے ہوندے نے جی وڈے وڈے ہوندے نے جی جی باہر ڈگن لگے نے جی تو ان کی اکھاں چنگیاں باہر نکلیاں سن تو تاں دا لقب بن گیا کی لکھا نہیں لقب ہو بھی یہ لقب ایندا نا ایندا ہو رہے او دسیا نے بھی نا کی ایندا عمر بن بحر تو کنیت اندی یہ بھی جی 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 تو ایندا لقب کی جاہز اکھاں باہر نکلیاں والا. جی ہن پڑھو تب صبر کر. تیسری تعریف جس میں صدق کذب کے درمیان کہ کچھ خبریں ہیں نہ صادق ہیں نہ وہ یہ ہے کہ جاہز نے انکار کیا ہے خبر کے بند ہونے کا کس میں کذب میں. استاد آدھا بند ہے شاگرد آدھا کو نہیں بند جی اے شاباش جی. اور واسطے کو ثابت کیا اور اپنی اپنی تحقیق بھائی جی کیا کیا جی تیسری تاریخ اور تحقیق ٹھیک ہے یا غلط ہے بس. ہاں تیسری تاریخ جس کے میں صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ہے. جاہز نے یعنی کچھ خبریں ہیں جو نہ صادق ہے نہ کاذب ہے تو جاہز نے خبر کا صدق کذب میں کا انکار کیا اور ثابت کیا ہے واسطے کو. چلو جی جاہز نے اور نا الجاہز و مطابقہ تو ہو تو پھر جملہ بھی تو جوڑنا ہے نا. جاہز نے انکار کیا ہے خبر کے بند ہونے کا صدق اور کذب میں اور ثابت کیا ہے واسطہ. شاباش جی خبر کے انحصار کا صدق اور کذب میں اور ثابت کیا ہے واسطہ. اگے ہوں زام اندی تعریفہ سب جو اندیاں تعریفاں وزام صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بانه مطابق. بس صبر.
ਜ਼ਾਮ کہتا ہے تسی کلی کلی شے پڑھی دوویں کٹھیاں کرو. خبر واقع کے بھی مطابق ہے، اعتقاد کے بھی مطابق ہے، یہ خبر سچی ہے. یہ سنیں جی، خبر دونوں کے مطابق ہو، یہ خبر سچی ہے. کیا کہ جی پیچھے ایک ایک تھا، ایسا کہ کٹھا کر گیا عرش ہے. جی جائز نظام کیا ہے کہ خبر کا صدق خبر کا مطابق للواقع ہونا مع الاعتقاد، یعنی خبر واقع کے مطابق اور اعتقاد کے بھی مطابق، اعتقاد کے بھی مطابق ہو اور واقع کے بھی مطابق. یہ خبر وکذب وکذب الخبر عدمها ای عدم مطابقت للواقع معه ای مع اعتقاد انه غیر مطابق. اور خبر کاذب کون ہے؟ جی کہ خبر واقعہ کے بھی مطابق نہ ہو اور اعتقاد کے بھی، مطابق نہ ہو. یعنی واقعہ کے مطابق نہیں اور اعتقاد بھی یہ ہے کہ واقعہ کے مطابق نہیں، دونوں باتیں نہیں، یہ خبر کاذب ہے. جی کہتا ہے کہ خبر کا کون سی ہے؟ کہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں اور اعتقاد بھی یہ ہے کہ واقعہ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خبر کاذب ہے. تو دونوں جوڑے ہیں. اب جب دونوں جوڑے ہیں تو خواہ مخواہ واسطہ نکلے گا، ایک ہو دوسرا نہ ہو تو خواہ مخواہ وہ واسطہ نکلے. صدق یہ ہے خبر واقعہ کے مطابق ہے، اعتقاد بھی یہ ہو کہ واقعہ کے مطابق. کذب یہ ہے کہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں اور اعتقاد بھی یہ ہے کہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ خبر کاذب ہے. سمجھ گئے؟ تو صدق کذب یہ ہے، دونوں کو جمع کیے، دونوں کو جمع کیے ہے. چلو جی کدھر گئے؟ اور ضام کیا ہے جاہز نے اس بات کا کہ صدق خبر، خبر کا مطابق ہونا واقع کے باوجود یا حال درا حال کے مطابق ہو اعتقاد کے. مطابقت کیڑا باب ہے؟ جان بہن سے ہوتا ہے. ان دیکھا تھوڑی جڑ تو بعد لوڑ پینی یاد رکھے. ہاں جی کیا کہ جائز نے اس بات کا کہ صدق خبر مطابقت خبر کی واقع کے درا حال کے مطابقت مع الاعتقاد ہے. اور قید اول تو قید ثانی دونوں کے مطابق ہو. یہ مع الاعتقاد کا مطلب ہے کہ بے انہ مطابق للواقع، کہ اعتقاد بھی یہ ہو کہ، اعتقاد بھی یہ ہو کہ خبر واقعہ کے مطابق تو ہے لیکن متکلم اعتقاد بھی یہ کرے کہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدق ہے. جی سنیں الجاہز انکارا، یہ پیچھے اشارہ بہذا کہ جاہز بھی بترکیب بتائی ہے کہ جاہز کیا ہے اور اس کی خبر بہرحال بنانا اس کو فاعل فعل محذوف کا کالا جاہز، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بھی یوں مقاموں سے نہیں ہے. مبتدا خبر بناوا گے تا ترکیب ٹھیک ہوے گی، اگر لمبی بات لکھی ہو. اور مال اعتقاد یہ حال ہے کس سے؟ اور وہ قید ہے. اور قول بینہ مطابقن یہ قید آخر ہے، پس نکل گیا اول کے ساتھ مطابقت، جیسا کہ شاک کی خبر، اور ثانی کے ساتھ. یہ دونوں صورتیں واسطے کی صورتوں سے ہیں. پس صدق کی ایک صورت کیا؟ سنیں جی مطابقت ہو گئی، اعتقاد کوئی نہیں، تم صدق کوئی نہیں. اعتقاد ہے مطابقت کوئی نہیں. اب صدق ایک صورت میں کہ دونوں مطابقت ہو، اور اس کے خلاف دو صورتیں کہ مطابقت ہے اعتقاد کوئی نہیں، یا اعتقاد تو ہے تو یہ دونوں صدق نہیں، دونوں کاذب نہیں، واسطہ یہ تھے یہ دونوں. کیونکہ کذب تو یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت نہ ہو، دونوں میں دھیان کریں کہ واقع کے مطابق ہے اعتقاد کے مطابق نہیں، یہ صادق نہیں. اعتقاد کے تو مطابق ہے لیکن یہ بھی صدق نہیں. اے دو صورتیں نکلی ہیں، دھیان کریے تھے جی. اور من کرنا
کتوں بے مطابقت اس کی، اور کذب خبر عدم اس کا، یعنی خبر کا عدم مطابقت، خبر کی واقعے کے لیے باوجود اس کے، یعنی باوجود اس اعتقاد کے کہ خبر واقعے کے مطابق نہیں۔ اب یہاں بھی دو صورتیں کہ دونوں نہیں ہوں تو صدق کذب ہے۔ دیکھ درو، واقعہ کے مطابق ہو اعتقاد کے مطابق نہیں، یہ بھی کذب سے نکل گیا، اور اعتقاد کے مطابق ہے واقعے کے مطابق نہیں، یہ بھی کذب سے، اگرچہ وہ اور پہلے یہ دونوں صورتیں ایک ہی بنتے ہیں، لیکن اس طرح چار صورتیں بنائیں کہ دو صدق سے نکلتی ہیں، دو یہ چار صورتیں درمیان میں واسطہ بنتا ہے۔ جی الزام کیا ہے جائز نے اس بات کا کہ کذب خبر کا نام مطابق ہونا واقعے کے اس کے ساتھ، یعنی اس باوجود اس بات کے کہ اعتقاد اس کا کہ وہ غیر مطابق للواقع ہے، کہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ بینا پہ او دیکھو ندروں او مال اعتقاد ہے، وہ تو ہو گیا نا، او عدم مطابقت ہے، یعنی کذب خبر عدم مطابقت الخبر مع اعتقاد بھی ایک مطابق نہیں، تو پس قول مع اعتقاد یہ نکال رہا ہے کس کو، مطابقت مع عدم اعتقاد اصلاً کو، اور قول انہ غیر، مطابق نکال کر عدم مطابقت مع عدم اعتقاد یہاں کو، اور یہ دونوں صورتیں واسطہ کی صورت پس کذب ایک صورت میں وہ کیا ہے، عدم مطابقت مع اعتقاد یا عدم مطابقت، تو ثابت ہو گیا صدق کے لیے ایک صورت، اور کذب کے لیے ایک صورت، اور واسطہ بین الصدق والکذب کذب کے لیے چار دونوں کو دو نکل دیے نے، اگرچہ دونوں کا معال ایک بنتا ہے، معال ایک بنتا ہے کہ ایک کے مطابق ہونا اور ایک کے مطابق نہ ہونا، پہلے بھی یہی دو صورتیں آگے بھی یہی دو صورتیں ہیں، لیکن چونکہ دو صدق سے نکلتی ہیں، دو کذب سے نکل اس لیے کو چار بنایا جی، سمجھے ہی وہ بھلا بھی۔ اچھا جی اگے وغيرهما أي غير هذين القسمين وهو أربعة عن المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا، وغیرہما اور ان دونوں کا غیر، ان دونوں کا غیر اگیں دی خبری لیسا بصدق ولا کذب، ان مذکورہ دونوں کا غیر نہ صدق ہے، کذب ہے، یعنی واسطہ ثابت ہو گیا، واسطہ کیا کیا، ان دونوں کا غیر نام و صدق ہے نام و کذب ہے، لہذا واسطہ ثابت ہو۔ تو شارح صاحب فرماتے ہیں ہما کا مرجع ہے ہذین القسمین، یہ جو دو قسمیں ہیں نا صدق اور کذب کی، ان کا جو غیر ہے وہ نہ صادق ہے نہ، اور وہ غیر جو ہے وہ چار صورتیں ہیں، ان سمجھے جی میں شارح صاحب سمجھا ہے ہی، وہ غیر کی ان پہلے صدق والے پاسے چل، او بشرط لا شاید لا بشرط شاید بشرط شاید، یہ نہیں تو پکڑنا، باقی ہر شے پک جانی ہے۔ پہلی صورت صدق والے پاسے مطابقت کی، مطابقت خبر واقعہ کے مطابق ہے، اور اعتقاد یہ ہے کہ واقعہ کے مطابق نہیں، یہ بھی کیا ہے صادق نہیں ہے، صدق نہیں ہے، یا خبر واقعہ کے تو مطابق ہے، اعتقاد کا لحاظ ہی کوئی نہیں ہے کہ اعتقاد کے مطابق ہے کہ نہیں، سکت ہے نظر، اس سے لا بشرط شے، یہ بھی صادق، یہ بھی صادق نہیں ہے۔ کیا کیا جی، مصنف شارح فرماتے ہیں کہ معاذ میر کا مرجع ہے ہذین القسمین، اور وہ غیر چار قسمیں ہیں، میری مراد مطابقت، ہماری مراد چھڑ دے دوں کہ خبر واقعہ کے مطابق، پہلے صدق کی دو صورتیں کہ خبر خلاف، کے مطابق ہے لیکن اعتقاد ہے کہ وہ خبر مطابق واقعے کے مطابق نہیں، یہ بھی صدق سے نکل گیا، سے نکل گئی۔ اور دوسری یہ ہے کہ خبر واقعہ کے تو مطابق ہے، لیکن اعتقاد سے قطع نظر اعتقاد سے قطع نظر، اب یہ بھی صدق سے نکل گئی۔ وعدم ال، وعدم المطابقت مع اعتقاد المطابقت او بدون الاعتقاد اصلا، اب کذب کی طرف آ کہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں، جی لیکن اعتقاد یہ ہے کہ واقعہ کے، مطابق ہے، یہ بھی کذب سے نکل گیا کہ نہ نکلی، کیونکہ کذب تب تھا کہ اعتقاد بھی ہو کہ واقعہ کے مطابق نہیں، یا خبر واقعہ کے تو مطابق نہیں، اعتقاد کی طرف سے چنڈی ہو گئی، تو یہ بھی کذب سے نکل گئی۔ تو چار صورتیں بن گئی۔ کیا کیا جی،
تیسری صورت ہے کہ خبر واقعے کے مطابق تو نہیں لیکن اعتقاد یہ ہے کہ وہ واقعے کے مطابق ہے، یہ بھی کذب سے نکل گئی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں اور اعتقاد میں کچھ بھی نہیں ہے، اعتقاد میں واقعے کے مطابق ہو یا واقعے کے مطابق نہ ہو، اس سے قطع نظر لیسا لیسا بصدق ولا کذب، یہ نہ صدق ہے نہ نہ کذب ہے۔ یہ نہیں، کل من الصدق والکذب بتفسیر اخص، ہاں بس ختم من کر اس دا، اور غیر ان دونوں کا، یعنی غیر ان دو قسموں کا، وہ کیا ہے؟ لیسا بصدق ولا، اور وہ غیر چار ہیں، غیر چار ہیں۔ جی اشارہ کے اس اشارہ ہے اس شخص کے رد کی طرف جس نے چار نہیں بنائی، کم بنائی ہے، سنے نا اور سارے لکھی گل جی۔ اچھا خیر، چار ہے۔ میری مراد مطابقت یعنی خبر واقعہ کے مطابق ہے، تو جی اعتقاد کے بھی مطابق ہو تو باوجود اعتقاد عدم مطابقت کا، اور بشرط لاش ہے، بے اعتقاد ہے لیکن کس کا؟ واقعے کا، عدم مطابقت کا حد ہوگی یار۔ بے اعتقاد یہ ہے کہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے، مطلب اعتقاد ہو گیا شرط، اگو عدم مطابقت ہو گیا لاش ہے جی۔ یا بغیر اعتقاد کے بالکل لا بشرط شے، نہ یہ لحاظ ہے کہ واقع اعتقاد کے مطابق ہے اور نہ نہ یہ لحاظ ہے کہ واقعے کے مطابق اعتقاد کے واقعہ تو پیچھے ہے کہ حد ہوگی بے مطابقت تو ہے۔ آگے دو صورتیں ہیں، اعتقاد یہ ہے کہ مطابق نہیں، یا اعتقاد بالکل اس بارے میں ہے ہی نہیں، اعتقاد سے قطع نظر لا بشرط شے، تنگا بندہ ہے یار۔ اور عدم مطابقت یہ کذب کی جانب ہے، کون کذب کی جانب کیا شے؟ عدم مطابقت، مطابقت باوجود مطابقت کے اعتقاد کے، کے اعتقاد کے، اب ہو گیا یہ شرط ہے کہ مطابقت کا اعتقاد ہے، یا بغیر اعتقاد کے بالکل، اور لا بشرط ہے۔ شاباش جی۔ دو قسموں کا غیر چار ہیں، میری مراد مطابقت اور کدھر گئے ہیں؟ دھیان بھی رکھیں، کتبی پڑھنی ہے۔ یا بغیر اعتقاد کے بالکل، اور عدم مطابقت باوجود مطابقت کا اعتقاد کے یا بغیر اعتقاد کے بالکل۔ سنیں جی اے شبصفا، ہاں نہیں ہے یہ جو ہے، یہ دونوں کا غیر نہیں، صدق اور نہیں کذب، شاباش جی، دونوں کا غیر نہیں صدق اور نہیں کذب۔ کذب من الصدق والكذب بتفسير يخص منه بالتفسيرين السابقين لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا۔ بس اب شارح صاحب ان تفسیروں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی دو تعریفیں ہیں نا صدق کذب کی، پہلی جو تعریفیں ہیں صدق اور تو صدق کذب اس جائز کی تفسیر کے مطابق یہ صدق کذب اخص ہے، وہ اپنے آپ سے جو پہلی دو تفسیروں کے مطابق ہے۔ جی کیا کہ جی شارح علیہ رحمہ صدق اور کذب کی دو تعریفوں کے درمیان ایک ہے پہلے دو تعریفیں، ایک ہے جاہز نے جو کی، تو جو جاہز نے تعریف کی ہے نا کس کی؟ صدق اور کذب کی، یہ دیکھنا ان میں ایک ایک قید، اس میں دو قیدیں، تو دو قیدوں والا خاص ہوتا ہے نا، جس میں جتنی قیدیں زیادہ اتنی شے خاص ہو جاتی ہے۔ تو صدق کذب جاہز کی تفسیر کے مطابق اخص ہے اپنے آپ سے، او کول والا مسئلہ کن سے؟ خاص ہے اپنے آپ سے پہلی دو تفسیروں کے ساتھ۔ وجہ اس لیے کہ سننا، جاہز نے اعتبار کیا صدق میں دو چیزوں کا، واقعہ کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی، سنیں، اور کذب میں اعتبار کیا ہے کہ خبر نہ واقعہ کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو، اور پہلی دو میں تو صرف ایک کا لحاظ ہے، پہلے صرف ایک کا لحاظ ہے کہ یا صرف واقعہ کے مطابق ہے یا مطابق نہیں، یا صرف نظام کے نزدیک کیا ہے اعتقاد کے مطابق ہو یا نہ ہو، حد ہوگی یار۔ بھائی جمہوروں کے نزدیک صرف نسبت کلامی کا خارجی کے ساتھ تعلق ہے، نظام کے نزدیک
اعتقاد کے ساتھ تعلق ہے. جاہز نے دونوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے جی. ہاں کیا کیا یہ ہے کہ جائز نے اعتبار کیا ہے صدق میں واقع کی مطابقت کا اور اعتقاد دونوں کی مطابقت کا، اور کذب میں دونوں کی عدم مطابقت کا، یعنی واقع کی عدم مطابقت اور اعتقاد کی عدم مطابقت کا. اے شاباش دونوں میں. بس ہر ایک صدق سے اور کذب سے جاہز کی تفسیر کے ساتھ یہ ہر ایک کیا خاص ہے اپنے آپ سے. سنیں خاص ہے اس لیے کہ اعتبار کیا جاہز نے ہر ایک میں دونوں سے جمی امرین کا وہ کہ اکتفا کیا ایک کے ساتھ ان دونوں میں سے پہلے مذہبوں میں. شابہ تفسیرین سابقین کے ساتھ نہ کر. بس ہر ایک صدق اور کذب سے جائز کی تفسیر کے مطابق اخص ہے اپنے آپ سے تفسیرین سابقین کے ساتھ. سنیں یعنی جائز کے جمہوروں کا صدق عام ہے، جائز کا صدق اخص ہے. جہاں جائز کا صدق ہوگا وہاں جمہوروں کا صدق ہوگا. ضروری نہیں کہ جہاں جمہوروں کا صدق ہو. مثلاً بھئی اگر خبر واقعہ کے بھی مطابق اور ہے جائز کے نزدیک بھی صادق ہے، اور لیکن اگر خبر واقعہ کے تو مطابق ہے اعتقاد کے مطابق نہیں یا اعتقاد کو دخل ہی نہیں ہے تو اسی طرح کاذب لے آ جا کہ اگر خبر واقعہ کے بھی مطابق نہیں اعتقاد کے بھی یہ جمہوروں کے نزدیک بھی کاذب ہے یار. لیکن اگر خبر واقعہ کے مطابق نہیں اعتقاد کے مطابق ہو جائے یہ جمہوروں کے نزدیک کاذب ہے اور نظام جائز کے نزدیک بھی کاذب نہیں نا کاذب نہیں نا. کاذب تب ہے کہ جب دونوں کی نفی ہو گئی. یار عجیب بندہ یہ واسطہ نکل آیا کہ جی اب نظام کے ساتھ جوڑ. نظام کے تعلق اعتقاد کے ساتھ کہ خبر واقعہ کے بھی مطابق ہے اعتقاد کے بھی مطابق ہے تو یہ نظام بھی کہتا ہے سچی ہے، جمہور چاچا کہتا ہے جی. ادھر جائز نال جوڑنے پھر جمہور نال جوڑتا وہ ایک ہو گیا ہے دوسرے نال بکھرا کارے نو یار. اب نظام نے کیا تعریف کی تھی تو جائز نے کیا کیا ہے کہ نظام نے کہا ہے کہ خبر اعتقاد کے مطابق ہے تو جو خبر اعتقاد واقعہ کے بھی مطابق ہے اور یہ نظام کے نزدیک بھی. لیکن خبر واقعہ کے تو مطابق ہے نہ، خبر اعتقاد کے تو مطابق ہے واقعہ کے تو نظام کے نزدیک یہ لیکن جائز کے نزدیک یہ واسطہ ہے. حد ہو گئی یار. ہن کس والے پاسے آپ کہ خبر اعتقاد واقعہ کے بھی مطابق نہیں اور یہ نظام کے نزدیک بھی. لیکن اگر خبر اعتقاد کے مطابق نہیں واقعہ کے مطابق ہے نظام کے نزدیک یہ کاذب واسطے نظام میں واسطہ بڑھ گیا کاذب ہے جی. لیکن جائز کے نزدیک واسطہ ہے جی. یہ جی بندے ہو یار. یہ دونوں نال جوڑ کے بکھری بکھری نسبت کڈو کہ جمہوروں کا صدق عام ہے جائز کا صدق جمہوروں کا کذب عام ہے اور جائز کا کذب اخص ہے. اسی طرح نظام کا صدق عام ہے اور جائز کا صدق اخص ہے. اسی طرح نظام کا کذب عام ہے اور نظام کا کذب عام ہے اور جائز کیونکہ انہوں نے ایک ایک چیز کا لحاظ کیا ہے تو جہاں دونوں چیزیں پائی جائیں گی ایک پائی جائے گی. لیکن اگر دوسری کی نفی تو ایک تو پائی گئی ہے. اب یہ نظام کے جائز کے نزدیک واسطہ ہوگا ان کے نزدیک صدق کذب ہوگا جی. چنگی گل بنائی جی یار. اس لیے کہ اعتبار کیا جاہز نے صدق میں اور قیدان وجودی جان کا مطابقت الواقع یعنی خبر کا واقع کے مطابق ہونا اور مطابقت الاعتقاد یعنی خبر اعتقاد کے بھی جمیعاً اور کذب میں قیدان سلبیان عدم مطابقت دونوں کی. یعنی کیا مطلب
نہ واقعے کے مطابق اور نہ اعتقاد کے مطابق. اے شاباش جمیعاً شاباش جی. ایک صدق اور کذب سے جائز کی تفسیر کے ساتھ اخاص سے اپنے آپ سے تفسیرین سابقین کے ساتھ اس لیے کہ جائز نے اعتبار کیا ہے صدق میں واقع اور اعتقاد جمیعاً کی مطابقت کا اور کذب میں واقع اور اعتقاد جمیعاً کی عدم مطابقت کا. اگے بناء على ان الاعتقاد يستلزم مطابقة الاعتقاد ضرورة متوافق الباقي والاعتقاد حينئذ وکذا وكذا اعتقاد وعدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد. بس 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 دھیان کریں. یہ جواب ہے، سوال ہے، اس کا جواب ہے. کیا ہے؟ دھیان کریں. سوال یہ ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جائز نے اعتبار کیا ہے صدق میں کس کا؟ مطابقت الواقع، کہ واقع مطابق ہو خبر کے. کہ بھئی ضمیر کوئی نہیں ہے کہ مطابقت الواقع للخبر کی مطابقت الواقع للخبر بنانا ہے تا سوال بننا ہے کی اور مر گیا سے آ جڑا مطابقت ہو لکھا ہے جڑا ہن پڑھے لأنہ اعتبار فی الصدق کے وجہ بارد کی ہے. بس یہ تو ضمیر ہے بچ کہ واقع کی مطابقت کس کے لیے اینج ہونی. دھیان کریں جی. اور پھر آشیا بینے پہلے تھے بیخ کہ شارع نے کیا کہا ہے کہ جاہز نے کس کا اعتبار کیا صدق میں؟ کہ واقع خبر کے مطابق ہو اور اعتقاد بھی خبر کے مطابق. حالانکہ پیچھے دیکھ کہ صدق الخبر مطابقت الخبر للواقع تے مطابقت الخبر للاعتقاد ہے. خبر واقع کے مطابق ہو اور خبر شارع صاحب نے الٹا دی ہے کہ واقع مطابق ہو کس کے؟ اور اعتقاد الٹا دی ہے. اسی طرح کذب کے اندر دیکھ یہ دونوں کہ بھئی عدم مطابقت الواقع جی کہ واقع خبر کے مطابق نہیں اور اعتقاد حالانکہ پیچھے کیا تھا وَكِذْبُ عدم ہوا وہ جوڑنا ہے کہ خبر کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا اور خبر کا کے مطابق نہ ہونا. تو یہاں یہ کہہ دیا کہ صدق کیا ہے؟ صدق واقعے کا خبر کے مطابق ہونا اور اعتقاد کا خبر کے مطابق ہونا. اور کذب یہ ہے کہ واقعے کا خبر کے مطابق نہ ہونا اور اعتقاد کا خبر کے مطابق نہ ہونا. جائز اور کہہ رہا ہے اور جو شرع کیا وہ اور کہہ رہا ہے. یہ ہے سوال، یہ ہے. تو اس کا جواب ہے دسیا سی بھی باب مفعل ہے. دھیان رکھی جڑے اگر اے دے مطابق ہے تو وہ بھی اندے میں کسی کو لوڑ پینی ہوں لوڑ پہ جاندی جی کہ یہ باب مفعل ہے جانبین سے ہوتا ہے جی. سمجھے ہی ہوں بے خود رو او جواب اعتراض کا اس لیے کہ لأنہ اعتبار فی الصدق کے مطابقت خلاصہ یہ ہے کہ حالانکہ اس طرح اس لیے کہ جائز نے تو محض اعتبار کیا ہے اعتقاد المطابقت جی وہ ہوا ہے. خلاصہ حاصل جواب یہ ہے کہ اعتقاد المطابقت جی مطابقت کا اعتقاد یہ مستلزم ہے اس لیے کہ خبر جب مطابق ہوگی واقع کے تو اور اعتقاد کرے گا مخبر اس کی مطابقت کا واقع کے لیے تو پھر موافق ہو گیا واقع اور تو پس مطابق ہو گیا ایک ان دو کا پس مطابق دو کے ایک کا مطابق ہو گیا دوسرے کے محض لازم آتا ہے توافق واقع کا اور اس وقت اس لیے کہ جو بندہ اعتقاد کرے گا مطابقت الخبر للواقع تو خام خواہ وہ کہ یہ واقعہ کے واقعہ خبر کے مطابق ہے جی. سو جڑی میں گل کیتی ہے واقعہ بچ ایویں ہے جڑی میں گل کیتی واقعہ جا کے ویکھ لو اس گل دی طرح جی دونوں دا مطلب ایک ہی جی. سمجھے ہی اے شاباش سے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ مطابقت کا اعتقاد مستلزم ہے مطابقت الاعتقاد کو
یعنی مطابقت الخبر للاعتقاد کو سمجھ آ گیا. واسطے بدیوں نے واقع کی توافق کے واقعی کے توافق اور اعتقاد کے اس وقت یہ آگے صدق والے پاسے. اور اسی طرح عدم مطابقت کا اعتقاد مستلزم ہے عدم مطابقت الاعتقاد کو. تو یہ جانبین سے ہے جی اگلی شرح اگلے متن نالے سمجھے ہی. تب تینوں تعریفیں آ گئے. ہوں ٹھہر دیکھ لو ایک منٹ اتبا ہاشم صاحب کو پوچھ کہڑے علاقے دا اور پیچھے ویکھو تبیز پینا نہیں آ نالے آنے بھی اثر ہویا میرے اتنے جی. ان دل جمہور صدق خبر کیا ہے مطابقت الخبر للواقع کذب خبر کیا ہے مطابقت الخبر للواقع یہ گل ہے. جا نظام کے نزدیک صدق خبر مطابقت الخبر لاعتقاد المخبر خبر کا مطابق ہونا مخبر کے. کذب خبر کیا ہے مطابقت المخبر کے اعتقاد کے. اگوں حضرت جائز ذریعہ آ گئے نے جنہیں رولا پایا جی. صدق الخبر دو چیزیں ہیں خبر کی مطابقت واقع کے مال اعتقاد کذب خبر خبر کے عدم مطابقت واقع کے مال اعتقاد. واسطہ مطابقت مطابقت با اعتقاد عدم مطابقت تے مطابقت غیر اعتقاد کے اصلا او لا بشرط شے اور اے صدق کی عدم مطابقت با اعتقاد مطابقت. یہ کذب کی پہلی صورت میں پہلا واسطہ ہی اگے عدم مطابقت بغیر اعتقاد بالکل اعتقاد کو نہیں لا بشرط شے. سمجھ آ گیا یہ اس کا خلاصہ ہے جی. چلو ہوں تو بھی سمجھ آیا پہلو نہیں سی آنا جی.